کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں پڑھنی ہے تو آپ کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ جلسے سے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ درود شریف پڑھنے کے لیے بھی حیثیت نہیں رکھتے حضور کی محفل میں بیٹھ کے، تو جا کے آرام فرمائیے، کیوں اپنی جان پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اگر ذرہ برابر بھی بارگاہ رسالت کا ادب باقی ہے تو ایمانداری کے ساتھ آپ کی میں یہ عزت اور عظمت نہیں دیکھتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں یا کہاں کھڑے ہیں یا کہاں لیٹے ہیں، جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، واہ واہ واہ، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، واہ واہ، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ہاں تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ باحیات ہیں، اس کا ثبوت بار بار دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ بولنے والے کو بھی یہ احساس رہے بے شک کہ آپ کہیں ڈوب نہیں گئے ہیں بلکہ سن رہے ہیں۔ واہ واہ، درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار اور، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ صلاة سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا مرنا، یہی ایمان ہے۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، ایمان پیغمبر انسانیت کے نام پر اپنی جان لٹا دینے کا تصور رکھنے کا نام ہے۔ جیسا کہ بھی آپ نقیب ہندوستان حافظ سید سہیل قادری صاحب، حاجی سید سہیل فاطمی صاحب سے آپ حضرات اشعار سن رہے تھے، اور محبت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے اشعار سماعت فرمائے، میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پتہ کیا چلا؟ ترجمہ کروں تب کچھ پتہ چلے گا. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہارے باپ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم اگر تمہارے باپ اگر تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد بیٹا کہہ کر سب لے لیا اولاد بھی مکمل طور پر بیٹے بیٹی سارے ابناؤکم میں آ گئے یعنی اگر تمہیں اپنے باپ داداؤں سے زیادہ اگر تمہیں اپنے باپ داداؤں سے زیادہ حضور سے محبت نہیں اگر تم اپنے باپ داداؤں سے محبت زیادہ کرتے ہو اللہ اس کے رسول سے کم کرتے ہو اگر تم اپنی اولاد سے محبت زیادہ کرتے ہو اللہ اکبر ذرا قرآن کے انداز کو دیکھیے قدرت کے تیور کو دیکھیے اور اللہ فرما رہا ہے ایک ایک نام لے کر قدرت نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی. پہلے باپ کا ذکر کیا اولاد کا ذکر کیا بیویوں کا ذکر کیا خاندان کا ذکر کیا اور تمام اذکار کے بعد یعنی تمام قرابت داروں اور رشتہ داروں کو یوں کہیں کہ آیت کریمہ میں سمیٹنے کے بعد پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو یا وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں پیار ہے اللہ سے پیار کم ہے رسول اللہ سے پیار کم ہے اپنے باپ سے پیار زیادہ ہے اولاد سے پیار زیادہ ہے بیوی سے پیار زیادہ ہے خاندان سے پیار زیادہ ہے قرابت داروں سے محبت زیادہ ہے رسول گرامی سے کم ہے بزنس سے پیار زیادہ ہے رسول گرامی سے کم ہے آپ کو اپنے مال سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے اگر اپنے آپ کو اپنے گھر سے پیار زیادہ ہے حضور سے محبت کم ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. بے شک. یاتی اللہ بامری مطلب اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا سخت عذاب میں گرفتار ہوگے. کب؟ اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نے گھر کر لیا تب. علماء بیٹھے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لب و لہجے میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے. اسی لیے اہل سنت کے امام نے کہا تھا ہاں ہاں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت دمدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا زنو فرزند سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا. اقبال نے تو زن فرزند اور ماں باپ اولاد سب کا نام لیا اعلیٰ حضرت نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عرض یہ کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا آپ ہوش میں ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت اپنا حکم لائے گا یعنی عذاب میں قوم گرفتار ہو جائے گی اگر دل سے محمد عربی کی اجارہ داری ختم ہو جائے. آپ کیتھون والو آپ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو مجھے کہا گئے لوگ 3 بجے تک بیٹھتے ہیں 2 بجے تک بیٹھتے ہیں
اس طرح بیٹھنے سے تو 11 بجے تک ہی جلسہ چلنا چاہیے جس طرح آپ بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے سوا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. حالانکہ حضور کا نام تو یہ ہے، صحابہ اور تابعین کی شان یہ تھی کہ سرکار کا نام سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی ہے. اللہ بھائی اس کی آواز تھوڑا سا بڑھا دو اور معمولی سا بیس بڑھا دو. درود شریف پڑھ لیجئے آپ. اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے مائک کے علاوہ سارے مائک بند کر دیجئے آپ کا لوڈ کم ہو جائے گا. صرف میرا ہی اٹھا لیں لوڈ، یہی بہت بڑی بات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کچھ پتہ نہیں توجہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ ہاں تو بتائیے ہے کہ نہیں ہے، یا کہیں گھر رکھ کے آئے ہیں یا جیب میں رکھی ہوئی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اور جو نہیں اٹھا پائے وہ کس کے نام پہ اٹھائیں گے؟ چناؤ آنے والے راجستھان میں، ویسے ہی ہمیں حضور کے نام پہ اٹھو. استاد سید العلماء نے کہا تھا، مارارا شریف کے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سید العلماء نے کہا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا بات، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. انہی سے فیضان لے کر، ان کے آباء و اجداد سے فیضان لے کر اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کہا تھا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہیں. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب سنیے توجہ کے ساتھ، میرا موضوع محبت مصطفیٰ ہے. چونکہ عید میلاد النبی اور تحفظ عقائد کانفرنس ہے نا، جب محبت ہوتی ہے تو عقیدہ خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدے وہی خراب ہوتے ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. جہاں ہاں بالکل وہابیت میں کیوں خرابی آئی کہ محبت میں کمی آئی کہ حضور یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، واہ یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے. جہاں محبت کم ہوتی ہے وہاں عقیدے خراب ہو جاتے. رافضی اس لیے خراب ہو گئے کہ صدیق اکبر کی محبت کم ہو گئی. ناصبی اس لیے خراب ہو گئے کہ مولا علی کی محبت کم ہو گئی. دیوبندی اس لیے خراب ہو گئے کہ حضور کی محبت کم ہو گئی. سارا مسئلہ تو محبت کا ہے. اہل سنت کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، اس لیے تھوڑی سی محبت سے بات محبت مصطفیٰ پہ سن لے. اگر دل میں محبت حضور آ گئی نا تو بس ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں. آج مفلوق الحالی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. آج مسلمانوں کو بلا کر اگر تنہائی میں پوچھا جائے، میں حالات حاضرہ کے ظلم و استبداد کی بات نہیں کر رہا. آپ اگر اپنی ظاہری زندگی کو ایک لمحے کے لیے پڑھنا شروع کریں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی بے روزگاری سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. ہماری زندگی میں ہم بات بات پر اللہ اکبر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ہم پریشانیوں کے نام پر اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر صحابہ کرام میں کیا طاقت تھی؟ آخر صحابہ کرام کا کون سا پاور تھا جو وہ بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے؟ آخر وجہ کیا تھی کہ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے؟ آخر وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اتہاس بنایا ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہیں بہت، اور ان بہت سی وجہوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حضور بستے تھے. وہ اٹھتے تھے تو حضور کی طرح اٹھنا چاہتے تھے، وہ چلتے تھے تو حضور کی سنت کا خیال رکھتے تھے، وہ سوتے تھے تو حضور کی سنت کا خیال رکھتے تھے، وہ زندگی گزارتے تھے تو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے. ان کی زندگی میں قرآن تھا، ان کی زندگی میں محبت رسول ہے، ان کی زندگی میں غریبوں کی مدد ہے، ان کی زندگی میں بے سہارا کی مدد ہے، ان کی زندگی میں پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی خدا کے نام پر جان لٹانے کا تصور ہے، ان کی زندگی میں بیواؤں کو سہارا دینے کا خیال ہے، ان کی زندگی میں یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرنے کا تصور ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس نے ان کو زمین سے آسمان تک پہنچایا. بلکہ یوں کہہ لیجئے ان کی زندگی کی شان یہ ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو
کو ہمدوشی ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ محبت رسالت، اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پست بالا کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس عشق کی طاقت ہوگی۔ واہ واہ، یہ مصیبتوں کے بادل کیا صحابہ کے دور میں نہیں تھے اس سے زیادہ تھے؟ بے شک۔ کیا ان کے وجود ناز پر پیبند لگے ہوئے جبے نہیں تھے؟ علماء سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے۔ کیا انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو بھاری کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھے تھے؟ اللہ، کیا ایسے ایسے صحابی نہیں تھے کہ ایک چادر تھی گھر میں، وہ چادر اوڑھ کر تہبند کی شکل میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور پھر وہی چادر آ کر گھر رکھتے تھے تو ان کی اہلیہ نماز پڑھتی؟ بے شک۔ کیا یہ غربت نہیں تھی کہ کئی کئی دن حضرت ابو ہریرہ جیسے کثیر الروایہ کو کھانا نہیں ملتا تھا؟ بے شک۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں مدینے جب سے آئی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب سے رہنے لگی، 3 دن لگاتار ایسا نہیں گزرا، تینوں دن جس میں حضور نے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر۔ اگر 2 دن کھانا پکتا تو تیسرے دن کھجور پر اکتفا کرنا پڑتا، اگر 2 دن دعوت ہوتی تو 1 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھانے کے رہتے تھے۔ یہ حضور کی مدنی زندگی ہماری آپ کی ماں عائشہ صدیقہ نے بتائی۔ کیتھون والوں، ہم نے حضور کو کتنا پڑھا اور پڑھ کے کتنا حضور کی زندگی سے ہم نے محبت کی۔ ہم نے تو کرکٹروں سے محبت کی تو ہمیں کرکٹروں کے باپ دادا کا نام یاد ہے، ہم نے بالی ووڈ کے ایکٹروں سے محبت کی تو ان کے ڈائلاگ اور ان کی فلمیں یاد ہیں، ہم نے محبت کی بالی ووڈ کے ایکٹروں سے تو ہمارے کپڑے پھٹے اور اس کو ہم نے فیشن کا نام دیا، ہم نے محبت کی کرکٹروں سے تو ہم نے اپنے ننگے پن کو اور اپنی فرینچ کٹ داڑھی کو محبت کا نام دیا، ہم نے معاف کیجئے گا یہودیوں کی طرح بال کٹوائے، ہم نے اپنے آپ کو انسٹاگرام اور فیس بک پر ننگا کر کے فوٹو ڈالا۔ کیا چیز تھی یہ شہرت کی للک اور بالی ووڈ کی محبت انسان کو اس کنڈیشن تک لے کر آئی کہ وہ یہ بھول گیا کہ دوسروں کی دنیا اور ہے، محمدیوں کی دنیا اور۔ اللہ، آپ نے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معاف کیجئے گا صحیح معنوں میں یکسر دل میں بسایا ہی نہیں۔ جنہوں نے بسایا ہے ان کی زندگی ذرا اٹھا کر پڑھے کہ کتنی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ، کیا بلال حبشی کا جب انتقال ہو رہا تھا، علماء بیٹھے ہیں صرف اپنے موضوع سے ٹچ کرنے کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں، جس وقت سرکار بلال حبشی کا آخری وقت آیا اس وقت آپ کی اہلیہ مخدومہ رو رہی تھی اور سرکار بلال مسکرا رہے، سرکار بلال مسکرا رہے۔ نزا کا وقت ہے، روح اٹک جائے تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ہم نے کتنے جنازوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیا، لیکن ہم نے ان سے سیکھا نہیں کہ جتنے دن لوگ زندگی گزار رہے تھے اتنے دن اگر انہوں نے حضور سے وفا کر کے زندگی گزاری تو ایسے گنبد انہیں چمک کر سلام کر، سبحان، اور اگر انہوں نے حضور سے بے وفائی کی، پوچھئے سہیل باپو سے، بہت بڑا انسٹاگرامر تھا جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بمبئی میں لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ کوئی کام نہیں آتی شہرت، کوئی کام نہیں آتی وہ عزت جو حضور کے قدموں سے نہ ملے، کوئی کام نہیں آتے وہ لوگ جو اخلاص و للہیت کے ساتھ حضور سے پیار نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا دیکھو یہ وہی بلال ہیں
جن کی تاریخ میں پھر کبھی پڑھوں گا، واقعہ لمبا ہو جائے گا اگر میں سرکار بلال پڑھوں گا، لیکن صرف ایک بات ان کی زندگی سے اٹھاتا ہوں. ان کا آخری وقت ہے، موت کی بات آئی. امام حسن بصری نے فرمایا ہے کیتھون والو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. آپ کیا سمجھتے ہو یوں ہی کوئی مر جاتا ہے اور یہ اتنی آسانی سے روح نکل جاتی ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کسی کو 300 تلوار ماری جائے، سوئی چپ جائے تو 2 دن تک درد ہوتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کسی کو 300 تلوار ماری جائے، 300 تلوار کی ضرب سے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا روح نکلتے وقت درد ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا ہوتا ہے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے ہر چیز کو، جیسے صبح ہوتی ہے ویسے موت بھی آ جائے گی اور ویسے حساب کتاب بھی ہو جائے گا. بلال حبشی کی روح نکالی جانے والی ہے، آپ کی اہلیہ رو رہی ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. تو سرکار بلال کی اہلیہ نے کہا یہ بھی کوئی ہنسنے کا موقع ہے، یہ بھی کوئی مسکرانے کا موقع. تو انہوں نے خوبصورتی سے کہا، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، انہوں نے خوبصورتی سے کہا تو اس لیے رو رہی ہے کہ تجھ سے تیرا محبوب جدا ہو رہا ہے. اللہ. واہ واہ. وہ مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ جب حضور سے محبت ہوتی ہے تو ٹینشن نہیں لگتا. جب حضور سے پیار ہوتا ہے تو مصیبتیں پہاڑ بن کر سر پہ رہے نا، پھر بھی حضور کی یاد سارے ٹینشن کو دور کر دیتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں فلاں صاحب کیوں اتنی من موجی میں رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فلاں صاحب کیوں اتنے مسکراتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فلاں صاحب کیوں نہیں غمگین نظر آتے. جواب ایک ہی ہے جو اہل سنت کے امام نے دے دیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور کی یاد اگر دل میں بس جائے تو پھر مصیبتیں انسان کے چہرے کی مسکراہٹ چھین نہیں پاتی، اس لیے کہ مصیبت کا غم جیسی ہی پیشانی پر بل بن کر دکھتا ہے، دل سے محمد عربی کی محبت کو نور چمکتا ہے تو بندہ حضور کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے اپنے غموں کو بھول جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی حال بلال حبشی کا ہے. واہ. وصال کا وقت ہے، حضور یاد آ رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، جیسی گزری تیسی گزری، اب اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب بلال مسکرا رہے ہیں. بیوی نے رو کر پوچھا آخر مسکرانے کی کیا وجہ؟ سرکار بلال حبشی نے کہا تم سے تمہارا محبوب جدا ہو رہا ہے اس لیے تم رو رہی ہو، میں اپنے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہوں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہوں اس لیے مسکرا رہا ہوں. اس لیے کہ جناب جب میں قبر میں جا رہا ہوں، آگے کی بات سن لیجئے.